الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا. قدر کرنے والوں نے اس کی قدر کی اور اس کے اندر مختلف اعمال بھی کیے. روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اللہ کا ذکر بھی کیا. یہ تمام اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے، بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے توفیق دی ہے ایسے اللہ اس کو قبول بھی فرمائے. اس لیے کہ اصل چیز تو قبولیت ہے. انسان بہت سے اعمال کر لے لیکن اللہ کے قبول نہ ہو تو پھر وہ بیکار. صحیح ہونا بھی ایک چیز ہے، قبول ہونا بھی ایک چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اندر طاقت رکھی ہے. جتنے بھی بندہ نیک اعمال کرتا ہے ان اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی. چنانچہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ نے اسی بات کو جو ہے کھلایا. جس انسان نے بھی نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تاکید کا لفظ اللہ تعالیٰ لاتے ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں سکون کی زندگی مل جائے، پاکیزہ زندگی مل جائے، کوئی فکر نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو اور اطمینان کے ساتھ میں زندگی گزاروں. ہر انسان یہی چاہتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی سے پردہ اٹھایا اور اللہ نے فرمایا کہ اے کلمہ پڑھنے والے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اعمال کی قبولیت کے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان بھی. دنیا کے اندر اگر سکون کی اور پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کو اختیار کرو. اعمال صالحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو وضو کر لیا اور سب نے جا کر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی، ہم نے عمل کر لیا. لیکن اس عمل کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا طاقت اور قوت رکھی ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ جب سمجھ میں آئے گی تو پھر انسان کو اعمال کے اندر یقین آئے اور یقین ہی سے سب کچھ بنتا ہے. دیکھو یہ بجلی کا تار ہے، کھلا ہوا ہو تو کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ سمجھتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے میری موت آ جائے. اور اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر بندے مومن کو یقین ہو کہ اچھے اعمال کے اوپر اللہ کی طرف سے خیر اور بڑائی نصیب ہوتی ہے اور گناہوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ جو ہے خیر کا کام کیوں نہیں کرے گا اور گناہوں سے کیوں نہیں بچے گا. چنانچہ آپ لے لیجیے نماز کو لے لیجیے. نماز جو آدمی صحیح پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. علامہ ابن کثیر نے اپنے تفسیر کے اندر ایک روایت لکھی ہے جس کو امام ترمذی نے بھی نوادر الاصول کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج خواب میں مجھے جہنم بتایا اور اس کے اندر جہنم کے اندر جو سزا ہے اس کو بتایا. چنانچہ ایک آدمی تھا کہ جو اس کو برے اعمال کی وجہ سے اس کو سزا دینے کے لیے فرشتے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اس کا وضو آڑ میں آ گئے. آدم وضو کو جو ہے جس طریقے سے کرنا چاہے ویسے نہیں کرتے، لیکن اللہ نے کتنی بڑی طاقت رکھی ہے.
بس آئے وقت کے اوپر جلدی جلدی وضو کیا اور ایک دم دوڑ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ دوستو یہ نماز کی کوئی حیرت ہے؟ نماز کی کوئی کیفیت؟ نماز کو تو سکون اور اطمینان سے ادا کرنا ہے، اور اسی کے اوپر وعدہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن فلاح کو پہنچ گئے کہ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کی۔ خشوع کے معنی ہوتے ہیں دل کی اللہ کی طرف جھکا دینا اور اللہ کی عظمت کو دل میں جگا دینا، اور خضوع کے معنی ہوتے ہیں ارکان کو ظاہری طور پر سکون کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ خشوع اور خضوع ہے۔ اب جو ہے ہم جلدی جلدی مسجد میں آئیں گے، جلدی جلدی وضو کیا اور جو رکعت باندھے، اور رکعت بھی پوری باندھنے کے بعد بہت سے لوگ رکعت باندھنے میں بھی کتنے غلط جگہ سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اعمال میں جو طاقت ہوتی ہے وہ سنت کے اتباع کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ تو جو ہے یہ جلدی جلدی جو ہے دوڑ دوڑ کر آنا، اس کو حدیث پاک میں منع بھی کیا گیا۔ ہم جو دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اور جو ایک دم رکعت باندھی اور حاجی، اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں رکعت، علی کوئی طریقہ ہے؟ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنائیے، اس لیے کہ بغیر سنت کے تو کوئی بھی عمل قابل اتباع ہوگا ہی نہیں۔ اللہ نے خود اپنی محبت کا دار و مدار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر رکھا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہی جائے۔ اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا نہیں۔ تو یہ دوڑ دوڑ کر پھر جو رکعت پڑھنے کے بعد آسن اتار، ارے بھائی اتنی جب تجھے نماز کے رکعت پڑھنے کا اتنا اہتمام ہے تو پھر جلدی آنا۔ ایسے ہی پہلے سنتیں پڑھنے میں بھی 2 منٹ باقی، چلو 2 منٹ میں تو 2 رکعت ہو جائے گی، امام رکوع میں جائے گا اتنی دیر میں میری دوسری 4 رکعت پوری ہو جائے گی، تکبیر اولیٰ کی کوئی فکر نہیں۔ تو جو ہے ایسے اعمال کے اندر طاقت پیدا نہیں، ورنہ اعمال کے اندر کتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا۔ ایک آدمی کی طرف جہنم کا عذاب لپٹ کر آ رہا تھا کہ جو ہے میں نے دیکھا کہ اس کا وضو آگ میں۔ اب ہم وضو کو معمولی چیز سمجھتے کہ چلو ہاتھ منہ دھو لیا وضو ہو گیا، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے اور کتنی بڑی جو ہے عبادت ہے۔ وضو کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ ملا جیون جو ہے جنہوں نے اصول کی کتاب لکھی ہے نور الانوار، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، شاہجہاں کے زمانے میں تھے۔ ایک مرتبہ شاہجہاں نے کسی بات سے ناراض ہو کر ملا جیون کو سزا دینا چاہا، تو ملا جیون جو ہے سنا تو فوراً وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس وقت جو ہے اورنگزیب چھوٹے تھے، نوجوانی کے عالم میں، تو سمجھ گئے کہ جو ہے ملا جیون تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، یہ وضو کر رہے ہیں، یہ وضو اگر اس نے کر لیا تو میرے باپ کی خیر بگڑ جائے۔ فوراً جو ہے شاہجہاں کو کہا اپنے باپ کو کہ جلدی سے معافی مانگو ورنہ تم گئے۔ تو وضو کا عمل بھی ایک طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو وضو کا نیک عمل، وضو کرنا نیک عمل ہے، تو اس وضو اس کی آڑ میں آ گئے، اور آڑ میں آنے کے بعد جو ہے اس کو عذاب سے بچائے۔ آپ جو ہے بارہا سنتے ہیں کہ جو ہے نماز کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خیر اور برکت رکھی ہے کہ جب انسان قبر کے اندر دفن ہوتا ہے تو ایک طرف چاروں طرف سے عذاب آتا ہے، کہیں اس کو روزہ روک لیتا ہے، کہیں اس کو جو ہے قرآن پاک کی تلاوت روکتی ہے، کہیں نماز روکتی ہے، کہیں صدقہ روکتا ہے۔ یہ اعمال کی طاقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی نماز کے اندر کیا اللہ نے رکھا ہے کہ جو آدمی خشوع و خضوع اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی بنیاد کے اوپر آخرت میں جو دے گا وہ دے گا، لیکن دنیا میں بھی دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میری روزی میں برکت نہ ہو؟ روزی میں کثرت یہ نہیں بلکہ برکت اور چیزیں، کثرت اور چیزیں۔ تو یہ نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان کی روزی کو کھینچتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب گھر میں کوئی تنگی پیش آتی تھا کیا فرماتے؟ گھر والوں کو یہی تو کہتے کہ نماز پڑھ۔ حالانکہ جو ہے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے روزی اور نماز پر کیا تعلق نہیں، لیکن اللہ نے اس کے رکھا ہے، اسی نیک عمل کے اندر طاقت اور قوت۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ طاقت رکھی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اب پلسرات کا راستہ کتنا کٹن راستہ ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، چڑھا اتار ہے، اور جو ہم سنتے ہیں کہ بھئی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور اسی طریقے سے بال سے زیادہ باریک ہے، اس راستے کے اوپر ہمیں چلنا ہے، ہر ایک کو چلنا ہے، نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن اور اتنا بڑا لمبا راستہ کیسے طے ہوگا، اتنا تیز اور اتنا باریک؟ لیکن فرمایا کہ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آنکھ جھپکنے کی مقدار میں کل سیال پر سے گزار دیں۔ تو یہ عمل میں طاقت نہیں تو کیا ہوگا؟ طاقت ہے۔
انسان جب پریشان ہوتا ہے دل میں چین اور سکون نہیں ہوتا، ہر وقت بے قراری رہتی ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو یہ عمل میں طاقت ہے کہ نہیں؟ دنیا کے انسان جو سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کیا گل کھلتے ہیں، کہیں تو کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے دولت کے اندر سکون ملے گا، تو دولت نہیں ملتی ہے تو چوریاں کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کسی طریقے سے پیسہ ہونا چاہیے مجھے سکون نصیب ہو جائے، لیکن اس کا سکون جو ہے اس کو سکون نہیں ملتا، پریشانی اور بڑھتی۔ اور اسی طریقے سے لوگ جو اس کے لیے بڑے بڑے جو ہے فیکٹریاں لگاتے ہیں، بڑے بڑے بیپار کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بیپار نہ کرے، لیکن سکون کی تلاش میں جو انسان ہے وہ اپنا راستہ بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ نے جو اس کو رکھا ہے عمل کے اندر طاقت ہے، تو ذکر کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے دلوں میں سکون آتا ہے۔ روزہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نے سمجھتے ہیں چلو صبح سحری کھائی، نیت کی، پورے دن بھوکے رہے، شام کو افطار کر لیا، روزہ ہو گیا، نہیں، اللہ نے اس کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ شروع میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی طاقت قرآن پاک نے کیا بیان کی ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ تم رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو تم گناہوں سے بچو۔ تقوی دوستو کیا چیز ہے؟ اگر انسان کو تقوی حاصل ہو گیا، تقوی کے معنی نیک اعمال کرنے کے نہیں ہے، تو اس کو تو بر کہا گیا ہے قرآن، اور جو ہے تقوی چھوڑنے کا نام ہے، کرنے کا نام نہیں، یعنی خدا کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے کا نام تقوی۔ اور تقوی میں کتنی بڑی طاقت ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے خوب روزی ملے، مجھے برکت والی روزی ملے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر جو ہے لوگ تقوی اختیار کریں، ایمان والی تقوی اختیار کریں، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اس لیے کثرت روزی کے اندر برکت نہیں ہے۔ جب برکت اٹھا لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیکڑے اسی کم ہو جاتی ہیں، آوک اسی کم ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بالکل برکت اٹھا لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں گھر میں سارے کمانے والے ہوتے ہیں لیکن سکون کی زندگی نہیں ملتی، اللہ سکون اٹھا لے، اور بے برکتی کی وجہ سے وہ غذا اندر پیٹ میں جاتی ہے، اس بے برکتی کی وجہ سے خراب خون پیدا ہوتا ہے، اور خراب خون پیدا ہونے کی صورت میں انسان کے جسم میں بیماریاں لگتی ہیں اور نافرمان اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو عمل میں بھی طاقت ہے، گناہوں میں بھی طاقت ہے۔ تو جو ہے فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑیں، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، انسان پریشان ہوتا ہے تو کبھی کہتا ہے بھائی میرے اوپر حسد کرنے والے ہیں، میرے اوپر کچھ نہ کچھ کر دیتے جس کی وجہ سے میرا کاروبار نہیں تھا۔ بہت سے آتے ہیں اور صاحب بہت محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، لیکن جو کچھ دکھتا ہی نہیں، تو کہاں سے دکھے گا؟ ہم نے پریشانی کا حل کہیں، جو اللہ نے پریشانی کا حل کہیں رکھا ہے اور ہم تلاش کہیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، تو ہم اس کے لیے جو ہے اس کی سہولت کے راستے نکال دیں گے اور اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ یہ اللہ نے جو ہے گناہوں کے چھوڑنے کے اوپر، تو گناہوں کے چھوڑنے پر یہ طاقت ہے، تقوی کے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان کے دنیا کے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ چیز جو سننے کی اور پڑھنے کی نہیں بلکہ کرنے کی چیز ہے، تب جا کر انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہر انسان چاہتا ہے میں محنت کم کروں مجھے روزی زیادہ مل جائے۔ فرمایا تم اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دیں، ایسی جگہ سے تمہیں روزی پہنچائے گا جہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں ہو۔ یہ اعمال میں طاقت، تقوی میں یہ طاقت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر مشکلات میں پڑے ہوئے ہو، کوئی تکلیف اور پریشانی ہے، تو اس تکلیف اور پریشانی کے ظاہری اسباب بھی اختیار کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچو کہ میرے اوپر یہ پریشانی کیوں آ رہی، میں کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہوں، حالانکہ کما رہا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، عالی شان بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی پریشانی کیوں ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ اور صوفی صاحب گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیوی بچے یا کوئی نوکر چاکر میری نافرمانی کر رہے ہیں تو میں فوراً سوچتا ہوں مجھ سے کون سا گناہ ہو، اور ہم جو ہے دوسروں کے اوپر ڈال لیں۔ آدمی اپنے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن ہم فکر مند اپنے بارے میں نہیں رہتے بلکہ دوسروں کے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ہر ایک مسئلے بن جائے۔ تو فکر مند اپنے بارے میں رہنا چاہیے نہ کہ دوسروں کے، اپنے دوسروں کے بارے میں تو اچھا گمان رکھنے اور اپنے بارے میں فکر مند رہنے۔ تو فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ فوراً میں اپنے گناہ کو سوچتا ہوں کہ مجھ سے کون سا قصور ہو گیا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتے ہیں، اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا،
اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کو بہت بڑا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے ساتھ جو اعمال میں ترقی ہوتی ہے تو اس کے اجر بھی بڑھ جائے۔ تو فرمایا کہ جو اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، جن میں سکون نہیں ہو، اللہ کا ذکر شروع کرو، اور اسی طرح کوئی تنگی پیش آتی ہے، کوئی پریشانی ہے، نماز کی طرف رجوع کرو۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا، صحابہ کا معاملہ یہی تھا، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ہر زمانے میں یہی حال ہے کہ جب بھی کوئی پریشان ہوتی تھی پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ آج جو ہے ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، بھائی کیا سبب بنا، کس نے ایسا کر دیا، اور کیا حالات ہوئے، کہیں اور حالات آتے ہیں، فوراً ہمارے ٹی وی شروع ہو جاتی ہیں، موبائل شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے جو ہے ہمارا رجوع کہاں ہوتا ہے؟ واہیات کی طرف، لغویات کی طرف، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ ہمارے پاس وہ اعمال اللہ نے دیے ہیں کہ جس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے۔ فرمایا ایک آدمی جو ہے میدان حشر میں تھا، آپ نے فرمایا خواب کے اندر کہ ایک آدمی میدان حشر میں تھا، عذاب کے فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے، تو اس کی نماز اس کی آڑ میں آ گئی۔ دیکھو کتنی طاقت اور قوت، اللہ کی رضا اس سے نصیب ہوتی ہے، اور انسان آخرت کی سزاؤں سے بچتا ہے لیکن دنیا میں بھی مشکلات سے اس کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، لہذا ہمارا روزہ ہے، ہم نے روزہ رکھا، روزے کے اندر کیا طاقت ہے؟ انسان کے اندر پرہیزگاری آتی، گناہوں سے چھوڑنا آتا ہے، لیکن روزہ بھی ہو، نماز بھی ہو، وضو بھی ہو، سنت کے مطابق ہر کام۔ اس لیے کہ جو ہے ہم تابع ہیں، متبوع نہیں، ہم تابع ہیں کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہیں۔ ہمارا ہر کام جو ہے بے لگامی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اور غیروں میں یہی فرق ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تابع سمجھ کر زندگی بسر کریں گے، اور کافر جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کریں، اور مرضی کے مطابق کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں۔ وعدہ تو کس کے لیے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنایا، خواہشات کے پیچھے نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنائے۔ اس لیے دوستو اپنے نماز، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مشق کا مہینہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے اعمال کی طاقت اور مشق جو ہے رمضان میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ رمضان کتنی بڑی خیر کی چیز ہے، 11 مہینے کے اندر جتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اتنی ہی جو ہے پوری کی پوری رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، اور پورے رمضان میں جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہیں، اور آخری عشرے میں جتنی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں وہ شب قدر میں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ مشق کا مہینہ ہے۔ اگر تم نے رمضان کو صحیح طریقے سے گزارا تو اس روزے کے اندر یہ طاقت ہے کہ تمہیں پورے سال تمہیں سنبھال کر رکھے، تمہیں غلط کام کی طرف نہیں جانے دے گا، اور تم جو ہے تقویٰ کی زندگی اختیار کر لو۔ یہ اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی۔ اسے آج دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سکون کی زندگی ملے، حیات طیبہ نصیب ہو، پاکیزہ زندگی نصیب ہو۔ تو دوستو یہ تمناؤں کرنے سے اور کرے پوچھنے اور دعائیں مانگنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی کرے اور کرنے کے بعد جو ہے دعائیں مانگے۔ نبی علیہ السلام مدینہ سے چلے بے سر و سامانی کے عالم میں بدر کے میدان میں آئے، تو آپ نے حرکت کی، اور حرکت کرنے کے بعد پھر آپ نے پوری رات اللہ سے دعائیں۔ تو آدمی قدم اٹھائے، ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعی وهو مؤمن، جو قرآن پاک نے بھی کہا کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ارادہ رکھنے کا نہیں، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ نیت ہے، میری فلاں نیت ہے، نہیں، خالی ارادے سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ ارادہ تو ایک خیال ہے، بلکہ اس کے لیے وسعی لها سعی، اس کے لیے قدم بھی اٹھائے، اس کے لیے قدم بھی اٹھائے۔ تو دوستو ہم پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے، اور قدم یہی ہے کہ اللہ نے جس موقع پر جو حکم دیا اس کے مطابق کام کرے۔ نماز کا وقت ہے، ساری چیزوں کو چھوڑو، اللہ نے بلایا، اپنے منادی کو، اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے تو اس آواز کے اوپر لبیک کہتے اوپر جو اللہ کی مسجد میں حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ جو جماعت کے وقت میں دوڑے کہ بھئی ہمیں جماعت کی فکر آلو، وہ دوڑتا کیوں ہے؟ یہ بے فکری کی علامت ہے۔ وضو صحیح طریقے سے کرے، وضو صحیح طریقے سے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اعضاء کی طرف توجہ دیں کہ کہیں خشک نہ رہ جائے، مسنون دعاؤں کو پڑھتے ہوئے جو ہے نماز جو ہے وضو کرے، اور وضو اچھی طریقے کرنے کے بعد پھر جب نماز کی طرف متوجہ ہوگا تو اس نماز کے اندر جان ہوگی، یہی نماز پل صراط کو پار کرائے گی، یہی نماز ہماری روزی میں برکت کو کھینچے گی۔ ورنہ جو ہے نماز پڑھنے والے دو قسم کے ہیں،
ایک آدمی صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز اس کے لیے رحمت بنتی ہے، فلاح و کامیابی کا سبب بنتی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور جو لوگ سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بڑی بربادی اور تباہی ہے اس انسان کے لیے کہ جو نماز غفلت کے ساتھ۔ تو ایک ہی عمل ہے لیکن ایک عمل ایک آدمی کے لیے رحمت بنتا ہے اور ترقی درجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہی عمل دوسرے کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیوں؟ صحیح طریقے سے نہ کرنے کے۔ اور دوستو جو ہے اعمال سے غفلت یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر تباہ کر دے گا۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو آدمی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد یہاں قرآن کے احکام سے، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فیکٹریوں کا مالک ہیں، اچھے اچھے بیپار چل رہے ہیں، لیکن پریشان مولی صاحب دعا کرو اور پریشان کیوں؟ کوئی پریشان ہو، پیسہ اتنا نہیں، پیسہ سب کچھ ہونے کے بعد بڑا پریشان۔ یہ اللہ تعالیٰ یوں تنگی ڈالتے ہیں۔ تنگی ڈالنے کا مطلب نہیں کہ اس کا مال لے لیتے ہیں، بلکہ اس مال کے اندر ایسی بے برکتی ڈال دیتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی سزا ہوئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو غفلت کا نتیجہ بھی اتنا خطرناک ہے، جیسے نیک اعمال کی طاقت اور قوت کا انجام بھی بہت بہتر ہے، ایسے غفلت کا نتیجہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا کہ رمضان ہمارے لیے پورے سال میں اعمال کے لگنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اگر رمضان کے اندر جو اعمال کیے، رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ اعمال ہمارے زندگی میں باقی ہیں، تو سمجھو کہ رمضان کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اور اگر رمضان جانے کے بعد پھر آزاد ہو گئے، نہ نماز کی پرواہ نہ اور چیز کی اعمال کی پرواہ، تو سمجھو کہ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں خیر منانے کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے نماز میں طاقت رکھی ہے، روزے میں طاقت رکھی ہے، ذکر میں بھی طاقت رکھی ہے۔ حج اور عمرہ کو دیکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو، بیپار کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ حج اور عمرہ جو ہے کثرت سے کیا کرو، فإنه ينفيان الفقر والذنوب، اس لیے کہ کثرت سے عمرہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے فقر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اس کی روزی کھول دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو یہ عمل میں طاقت ہے نا، تو ایسی طاقت اعمال کے اندر ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، غفلت سے پڑھ لیتے ہیں، اس پر ہم نے نماز ادا کر لی، نہیں، بلکہ سوچنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عمل ہمیں دیا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کو جو ہے فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے اندر اس کو داخل کروا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو جو ہے رمضان گیا نہیں، بلکہ اس کو رخصت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے اعمال کو زندہ رکھو، اور اعمال زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانی آتی ہیں، چاہے روزی میں تنگی ہو، چاہے اولاد کی نافرمانی ہو، چاہے جو ہے لڑکوں اور لڑکیوں کا بگاڑ ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے غیروں کی طرف سے ہمارے بارے میں غلط سوچ ہو، یہ سب کچھ کیوں آتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ زمین میں دریا میں جہاں کبھی جو کچھ فساد آتا ہے، یعنی جو کچھ بگاڑ آتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ برے عمل میں یہ طاقت ہے کہ وہ خدا کے عذاب کو کھینچ لیتا ہے، اور نیک عمل میں جو ہے یہ طاقت ہے کہ وہ خدا کے عذاب کو دفع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی عذاب آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے وہ عذاب کو دفع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو مسجد کی آبادی کتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن جو ہے یہاں پر رک جائے۔ فرشتے جو قبر میں جو فرشتے آتے ہیں عذاب کے لیے، ان کے پاس ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ سارے انسان مل کر بھی اس کو اٹھائیں تو جو ہے اٹھا نہیں سکتے، ایسے ہتھوڑے سے مردے کی سزا ہوتی۔ لیکن فرمایا کہ جب نماز کا پابند ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، ذکر و فکر کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ عذاب کو دھکا مار کر نکال دے، پڑے ہٹ۔ تو اتنی بڑی طاقت والا فرشتہ اور طاقت والا ہتھوڑا، لیکن جو اعمال نیک اعمال اس کو دفع کر دیتے۔ اس لیے ایسے ہی جو دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اعمال صالح ہے۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی جو چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ نے جو ہے اعمال کی بنیاد کے اوپر مقامات ہر ایک کے لیے رکھے ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وہاں پر مرد اور عورت کا امتیاز نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کو جو ہے بلند فرما دیتے اور اللہ کا پیارا اور مقرب بنتا ہے، پریشانوں کو دور فرما دیتے۔ اسے ہم پریشانوں کو دور کرنے کے لیے دوستو جو راستہ اختیار کرتے وہ راستہ نہیں۔ آج پوری انسانیت پریشان ہے بیماریوں کی وجہ،
لیکن جو ہے اس کے بارے میں تدبیر ظاہری تدبیریں تو سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، لہذا اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ تمام برے اعمال کے اوپر تو سزا بھی نہیں دیتا ہے، بلکہ اکثر کو تو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن نمونے کے طور پر کچھ نہ کچھ سزا ہو جائے تاکہ انسان سمجھ جائے۔ لعلہم یرجعون، قرآن پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سزائیں کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ تم جو ہے کسی بھی طریقے سے ڈر کر اور جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، تاکہ مصیبتیں دور ہو جائے۔ یہ تو دنیا کی مصیبتیں، لیکن آخر کی مصیبتوں کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے جو ہے پاکیزہ زندگی کے لیے ضروری ہے نیک اعمال۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم پاکیزہ زندگی دیں گے تو پھر ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم جو دنیا میں مومن ہو کر بھی پریشان ہو، غیر ہمارے اوپر چڑھ بیٹھے، غیروں کی جو ہے ہم جو ہے مطعون بنے اور ان کی نظروں میں ہم ذلیل بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مومن کو کبھی ذلیل نہیں کرتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غم مت کرو، فکر مت کرو، تمہیں سر بلند ہو، لیکن کس کے لیے؟ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری پریشانیوں کا حل ہمارے پاس اللہ نے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کتنی بھی پریشانی ہو، ہمیں پریشانی کا اللہ نے مومن کے پاس رکھا ہے کہ تم جو ہے ہماری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو تو ہم تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے، اور اپنی خواہش کو جو ہماری بنیاد کے اوپر تم جو قربان کرو گے تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق اس کا بدلہ دیں گے، جنت۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ اس لیے دوستو جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ عطا فرمایا، یہ ہمارے لیے مشق اور پریکٹس کا مہینہ تھا کہ ہم روزے کی بھی عادت ڈالیں، نماز کی بھی عادت ڈالیں، ذکر کی بھی اور تلاوت کی بھی عادت ڈالیں، اور گناہوں کو چھوڑنے کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہے روزہ ہمیں کیا دعوت دیتا ہے؟ روزہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ جیسے تو نے روزے کی بنیاد کے اوپر اللہ نے جو چیزیں حلال کی اس کو بھی چھوڑ دیا، کھانے پینے کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، یہ روزے کی بنیاد پر چھوڑا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنیاد کے اوپر تم حلال چیزوں کو چھوڑتے ہو تو روزہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ پھر بقیہ دنوں کے اندر اللہ نے جو چیزیں حرام کی اس کو بھی چھوڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ایام باقی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی جو قوت ہے وہ قوت ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ قوت کو حاصل کرنے کے لیے دوستو عمل کو درست کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو عمل درست ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جس نے جو راستہ دیکھا اس کے پیچھے چلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے راستے کو دیکھا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ دیکھا، تو آپ نے عمل کر کے جو بتایا اس عمل کے مطابق آدمی کرو۔ اس میں کون سی مشکل ہے؟ اس میں کون سی، ہم وضو کرنے بیٹھے صحیح وضو کریں، اپنے وضو پر دھیان دیں، اس میں کون سی محنت آتی؟ نماز پڑھنے کے لیے جب آئے وقت نکالا ہے تو اطمینان اور سکون سے نماز پڑھنے میں ہمیں کون سی دقت ہوتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سنتوں کے اوپر عمل کرنا، اعمال کو صحیح طور پر کرنا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم مسجد میں قدم رکھتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ تو کوئی اور پلاننگ کر رہا ہوگا، پھر ہماری جو اعمال میں طاقت اور قوت کیسے پیدا؟ اس لیے جو ہے دوستو جو ہے رمضان تو جا رہا ہے، آ رہا تھا، اب جا رہا ہے، اور ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ اس نے رمضان چلے گئے، لیکن اس وقت یہ عہد کرو اپنے دلوں میں کہ جو ہے اللہ نے جن اعمال کی طاقت دی ہے، جو توفیق دی ہے، وہ اعمال پورے سال مجھے زندہ رکھنا ہے۔ بندہ جب سچی نیت کرتا ہے تو سچی نیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر نیت کے بعد یہ عمل کی توفیق نہیں ہو تو سمجھو کہ تمہاری نیت میں خطرہ ہے، میری اور آپ کی نیت میں خطرہ ہے۔ اس لیے نیت کا مطلب فقط یہ نہیں کہ آدمی جو ہے چاہے ایک کھانا سامنے آدمی کو بھوک لگی ہے اور نیت کر لے میرا پیٹ بھر جائے تو پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا، بلکہ اس کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا، لقمہ اپنے منہ میں رکھنا پڑے گا، چبا کر پیٹ میں اتارنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کے حالات کو، معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لہذا اعمال کرنے کے لیے فقط نیت کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانا، جیسے پکا ارادہ کرنے میں عزم مصمم جس کو کہتے ہیں کہ جہاں انشاءاللہ جو رمضان کا مہینے کے اندر جو اعمال کیے وہ پورے سال تک کرتے رہیں گے۔
اگر یہ عمل یا یہ نیت ہوگی اور پھر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرے، آج عید کا دن ہوا اور عید کے دن پھر صبح سو گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، نہیں، بلکہ جیسے رمضان کے مہینے میں تہجد کے لیے اٹھ کر جو آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر دیں، ایسے یہی ارادہ اور یہی پکا عزم و مصمم جو ہے ہر پورے سال کے لیے دی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، رمضان میں مشق ہوئی، یہی عمل جو پورے سال جاری رہا تو سمجھو کہ ہمارا رمضان قبول ہو۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ رمضان جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما، رمضان کی عبادت کو قبول، وہ کرتے بھی تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور پھر آئندہ رمضان میں 5 مہینے پہلے پھر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ خیر وعافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب۔ یہ تھا عمل ان کا، اور یہ ان کے اندر، تو ان کے اندر عمل کی طاقت اور قوت کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ بتاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا